خوشبو آئی پورے قبرستان چی پھیل گئی چونکہ وہ قبر دی ساری دیوار ڈگ پئی انہاں آکھیا چلو ہن نہ اس طرح کرنے ہیں اینو ذرا صحیح کر کے دے قبر بھی نال ہی بنا دینے ویکھیا چٹا کفن مٹی بھی نہیں لگی تے کفن پرا ہٹایا تے ایک بابا بڑھرا داڑھی او دی چٹی تے اوویں چمکی پئے جویں ہونی انہوں نوا کے دفن کی مٹی نے او دی لاش نو کچھ نہیں آکھیا پتہ کیتا بھی بابا کینہ دا ہے فلانے دا ہے اماں یہ زندہ ہے انہوں جا کے انہیں پوچھا ماں جی بابا جی دا کیڑا عمل سی اینی خوشبو آئی اخیر ہو گئی تو انہاں دی میت نو بھی کچھ نہیں ہویا جسم بھی اس طرح ہی جویں ہونی نلا کے انہوں لمیا پائے ہن ماں نے کی دسیا ماں کہن لگی قرآن تے نہیں سی پڑھیا ہے نہ پڑھی سی تے لیکن قرآن کھول کے نا سارا دن اتنے انگل ہی پھیردا رہندا سی اللہ اے وی حق ہے اے وی سچ ہے اے وی پاک ہے اے وی لا شک ہے بس اے ہی کردا رہندا سی قرآن کھول کے انگل پھیردا سی اتنے تے آندا اللہ اے وی حق ہے اے وی سچ ہے تینوں پتہ ہے قرآن تے میں پڑھیا کوئی نہیں ہن جیڑا بندہ قرآن دیاں 17 تے انگل پھیرے او دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے جدے سینے چ رب دا قرآن ہوئے جیڑا قرآن پڑھے قرآن دی تلاوت کرے قرآن نہ یاری لالو قرآن نہ جہان نہ یاری ٹوٹ بھی جائے گی قرآن نہ لگی ہوئے گی حدیث پھر سنو آقا فرماندے نے ایک وہ بندہ جڑا رب کو مانگدا ہے ایک وہ بندہ جڑا نفلاں چ مانگدا ہے ایک دعا چ مانگدا ہے ایک بندہ قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے مانگدا نہیں ہن جڑا دعا کردا ہے اونوں دعا دی وجہ تو ملنا ہے کیونکہ دعا چ منگن دی ہے ایک بندہ نفلاں چ منگدا ہے انہوں نفل پڑھن دی وجہ تو ملنا ہے ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے تے منگدا نہیں اتوں آواز آوندی ہے تو قرآن پڑھی جا میں تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گا تو قرآن دیاں تلاوتاں کری جا اسی تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میں جڑی گل دسنا چاہنا وا بعد دیا جی میں جڑی گل دسنا چاہنا وا میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے آن کے میرے محبوب دے کول کہندا ہے محبوب جی ساڈا چھوٹا بھائی ہے وہ قرآن پڑھی جاندا ہے کام نہیں کردا میرے نال کام تے میں سارا دن لگا رہنا وا کلا ہی انہوں سمجھاؤ سو سویرے فجر پڑھ کے قرآن پڑھیا کرے تے بعد میرے نال کام کرایا کرے سپیکر نہیں میری مرضی دا ہے آج پکھے سارے ہی بند کر دیو پھر ٹھیک ہے اے آندا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے بھائی بس ٹھیک او قرآن پڑھی جاندا ہے کام نہیں کردا نبی علیہ السلام فرماندے نے توجہ ہے یار سارے دی بھئی آنا جانا بند کرو جنہ آنا ایک واری آ جاؤ نبی علیہ السلام فرماندے نے تیرا او چھوٹا بھائی گھر چ بیٹھ کے قرآن پڑھدا ہے او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق عطا کر دے نے اس واسطے میرے بھائیو قرآن دا تے رمضان دا آپس بڑا گہرا تعلق ہے اس طرح تقوی دا تے رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے دنیا دیاں چنیاں عبادات نے ساریاں عبادتاں دی مکھ تے نچوڑ ساریاں عبادتاں دا محور تے مرکز وہ ہے تقوی جس عبادت دے اندر تقوی نہیں وہ عبادت اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں قرآن کہندا یا ایھا الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے
دنیا دے لوگو الناس دے اندر یہودی بھی شامل نے، الناس دے اندر عیسائی بھی شامل نے، مجوسی سکھ بھی شامل نے، الناس دے اندر بڑے بڑے ہندو بھی شامل نے، الناس دے اندر مسلمان بھی شامل۔ دنیا دے لوگو عبادت اس رب دی کرو جنہیں تھانوں پیدا کیتا ہے۔ تھوڑے تو پہلے جنہیں لوگ سن وہ بھی اللہ دیاں عبادتاں کر دے رہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ قرآن دا دجا مقام یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والے ہو، ایک مہینے دے روزے تھوڑے تے فرض کر دیتے گئے نے۔ اللہ اللہ جویں پہلیاں امتاں تے فرض ہوئے سن، تسی رمضان دے روزے رکھو تاکہ متقی بن جاؤ۔ یاد رکھ یہ رمضان مہینہ جیڑا ہے یہ تیریاں میریاں زندگیاں دے اندر آیا ہے۔ بابا جی آندے نے ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا، بندے آ تو سب کم چھڑ دے جو فضول دا۔ لگ گئی یہ منڈی لوکو کیسا سجیا بازارے، سونی سونی جنس آئی ٹھیر تے امبارے ہوئے، لوٹ لو پیارے ہو سودا انمول دا۔ ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا، اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں، ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہیں ہاریاں، منیا نیوں کہنا اونا رب تے رسول دا۔ ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا، ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے، مومنہ 10 گھاٹا تینوں کا دائے، روزہ رکھ کے تے کم کرینا فضول دا۔ ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا، دو خوشیاں روزے داراں ہندیاں نصیب نے، ایک گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے۔ ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ دجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا، ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا۔ اوے جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول۔ قیامت دا دن ہوئے گا، الصیام والقرآن یشفعانی للعبد، حشر دا دہاڑا سخت دل پریشان تیرا، یار بیلی بنسی اوتھے روزہ تے قرآن تیرا۔ اوے کرنگے پیار آکھن کیوں جاویں ڈول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ روزہ آکھے مولا انے قدر میرا پایا سی، یاری لا کے نال میرے دگا نہ کمایا سی۔ روزہ رکھ کے تے کم کیتا نہیں جہول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ قرآن کی آندہ ہے سنیا قرآن چھڑ نیندراں پیاریاں، راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں، منیا سی کہنا اینا رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ اللہ سانو سارے انو قیامت دے دن ساڑیاں واسطے رمضان تے قرآن نو ساڑا شفارشی بنائے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، تمام عبادات دا لبے لباب تقوی۔ آؤ ذرا قرآن سنو، قرآن آندہ ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ جانا ہے عمرے واسطے، حج واسطے جانا ہے، زادے راہ لے کے جاؤ۔ دنیا دا سب تو بہترین زادے راہ تھوڑے دلان دا تقوی ہے۔ اگر تقوی
نہیں کنے جانا ہے ہوں عمرے تے ماشاء اچھا اچھا بھائی رفلا لے اللہ بھی یہ علماء نہ پیار کرتے ہیں اللہ انہاں دا پیار قبول فرمائے اور خریت بافی اللہ انہاں نو بار بار مکے مدینے لے جائے تھانوں بھی سارے نو اللہ بار بار لے جائے مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے تے ایسے مہینے ہی لے جائے اور جان دے دل کردہ جے نا انشاءاللہ اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دعالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر گے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نہیں ریس غلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردہ اللہ مکے اور مدینے دی حاضری نصیب فرمائے جنہ چر بندہ ویندہ نہیں نا شیخ ابھی فرمان صاحب بندہ جنہ چر ویندہ نہیں اونا چر ترس دے تے جدو ویکھ کے آ جاندہ ہے پھر دوبارہ ویکھن واسطے تڑف دے یہ پہلو بندہ ترس دے بھی اللہ کدوں کھڑے گا تے جدو ہو آؤں دے پھر تڑف دے ہون کدوں جانا ہے بول دے نہیں اس گھر چ کشش ہی نہیں ہے اور دنیا دے اندر تینی تے جگہ نے جتھے جانا سواب رہنا سواب آنا سواب ایک مکہ مدینہ تے بیت المقدس جدے تے آج یہودیاں دا قبضہ ہے اللہ یہودیت دا ستیہ ناس کر دے اللہ فلسطین دے بے بس مسلمانہ دی مدد فرما اللہ رمضان دا مہینہ اللہ اللہ نصر اللہ اللہ ان نصر اللہ قریب تو کہنا میری مدد بالکل قریب ہے اللہ کتھے مدد چلی گئی نکے نکے معصوم بچے قبرستانہ چو جگہ مک گئی سڑکان دے کنارے آن دے اتے کفن مک گئے کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں انہوں نے پہنچان دیں دے ظالم یہودی پیچھے ہی گڑیاں کھڑیاں کر کے روک لیں دے نے اللہ تعالیٰ اس یہودیت دا ستیہ ناس کر دے یہ تینی جگہ نے جتے جانا سواب ہے مکہ مدینے جانا سواب رہنا سواب آنا سواب تے باقی اس تو جگہ چوتھی جگہ دے جائے گا دا جانا بھی شرک رہنا بھی شرک آنا بھی شرک اللہ سانو مکہ مدینے دو گئی رکھے کیونکہ ساڑھے کو دو ہی تے بستیاں نے مکہ دے مدینہ دو ہی ہستیاں نے آمینہ دلار رب ذوالجلال دو ہی کتابہ نے ایک قرآن تے ایک حدیث بس تیسری چیز کو نہیں کیونکہ تیسری آنکھ کوئی نہیں تیسرا کن کوئی نہیں تیسرا ہاتھ کوئی نہیں تیسرا پیر کوئی نہیں تے مرد بھی پیدا ہویا دو جو ایک مرد جو تے ایک تیجا پہ ہو ہے گئے دا دوسرا یہ تیجا رلیا نہیں تے چگا آپ ہی آندے ہوں دے ہو تیجا نہیں رلانا ویچ آئیے ذرا غور کیجئے جدو آئی قربانی دیواری تے اللہ اندے نے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مینوں تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیدا تھوڑیاں قربانیاں دا خون نہیں چاہیدا بلکہ تھوڑے دلان دا تقوی چاہیدا ہے کتے اللہ فرما رہے نے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم منو تھوڑیاں برادریاں نہ پیار نہیں اے جاٹے اے باٹے اے رائیں رحمانی ڈارے سیٹھے چیمائے چٹھائے نانا منو اے نانا پیار نہیں میرے ہاں عزت والا اوے جدے دل چ میرا ڈارے تو ہن تقوی ہے کہ یہ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکت تقا چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑ دینا ایدہ نہ تقوی ہے کئی آدھے نے وڈیاں تو بچو چھوٹے چھوٹے ہو بھی جان انہیں وضو کرنا معاف ہو جانے بول دے نہیں اے وہی
تے جے چھوٹے کرن تو بعد انہیں وضو ہی نہ کرن دیتا پھر کی کرے گا؟ بولو. وہ چھوٹے چھوٹے کینکر مل کے پہاڑ بن دے. بابا جی فرماندے نے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں تقوی چھوڑن سوئی. اوے کنڈیاں والی ترتی اوپر جویں ٹرے مسافر کوئی. چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے. دے توفیق خداوند عالم تے لنگ سلامت جاوے. اس واسطے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں کرنے. ہر نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڑنا نہیں. ہر گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں. کو سمجھ آؤں ڈئی جی کہ اگلی بھی جانا. جے گناہ کرے گا دل مردہ ہو جائے گا. وَرَائِتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا. حضرت عبداللہ بن مبارک دا شیر رحمہ اللہ دا آندے نے گناہ کرن دے نال دل مردہ ہو جاندا ہے. جدو گناہ کریں گا دل سیاہ ہو جائے گا. آقا فرماندے نے جدو بندہ گناہ کردا ہے وہ دے دل دے اتے سیاہ رنگ دا ایک نقطہ لگ جاندا ہے. اگر بندہ توبہ کردا ہے استغفار کردا ہے وہ نقطہ مٹ جاندا ہے. اگر نہیں کردا تے نقطہ پھیل جاندا ہے. دل سیاہ ہو گیا ہے, دل مردہ ہو گیا ہے. ہن دے وچوں برائی تے اچھائی دی پہچان ختم ہو گئی ہے. دل مردہ ہو گیا ہے. گناہ چنگا لگدا ہے, نیکی چنگی نہیں لگدی. دل مردہ ہو گیا ہے, موسیقی چنگی لگدی ہے, قرآن چنگا نہیں لگدا. دل مردہ ہو گیا ہے, جھوٹ چنگا لگدا ہے, سچ چنگا نہیں لگدا. دل مردہ ہو گیا ہے, ہن اینو شرک چنگا لگدا ہے, توحید چنگی نہیں لگدی. دل مردہ ہو گیا ہے, اینو بدعت چنگی لگدی ہے, سنت چنگی نہیں لگدی. جدو دل مردہ ہو جائے بندے دی زندگی ہی مردہ ہو جایا کر دی ہے. بندہ گناہاں دے وچ دل دل چ وچ رہے نا تے نیکی کرن تے دل نہ کرے. اذان ہو گئی ہے مسیتے وڑن تے دل نہ کرے, سمجھو بیڑا گرک ہو گیا. تے جدو دل مردہ ہو جائے پھر نبی علیہ السلام دی ایک حدیث اور یاد آئی. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. الا خبردار, تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکرا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے. اگر وہ ٹکرا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد ہے. وہ ٹکرا کی ہے تھوڑا دل. دل جڑا پورے جسم دا محور تے مرکز ہے. انہوں کہڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد آئے جدو نمرود دی عدالت چوں نکلے نا تے نعرہ ماریا میرا رب وہ جڑا زندہ بھی کردا ہے ماردا بھی. اوے حافظ صاحب ادھر میرے منہ کر کے بہو پتر بہیو ذرا مردہ بھی زندہ بھی کردا ہے مار. اللہ میں ہن ویکھنا چاہنا اکھاں نہ کہ تو مردے نو زندہ کیویں کرنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. ابراہیم تیرا ایمان نہیں میرے. اللہ ایمان تے ہے, تو ہی زندہ کرنا تو ہی مارنا, تو پھر ایک گل کیوں کہنے. فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. جڑا دل ہی نہ اللہ اینو مطمئن کرنا چاہنا. فرمایا پھر قال فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لے لو, تتر لے لو, بٹیر لے لو, مرغابی لے لو, کبوتر لے لو, 4 لے کے انہاں دا قیمہ کر کے پہاڑاں تے رکھ دے. ثم دون یاتینک سا, انہاں نو آواز دے تیرے کو اٹھدے ہوئے ہون گے. جڑا قیمہ کر کے پہاڑاں تے رکھے ہی نا انہاں دا, انہاں نو آواز دے تیرے کو اٹھدے ہوئے ہون گے. وعلم جان لئی ان اللہ عزیز حکیم. میرے تیرے پیر و مرشد دعا کر دے, یہ دعا تسی میں بھی یاد کر لو نا. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا
منو ایک جواب دیو، نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات چ کسے دا ہے؟ نہیں۔ نبی دے دل نالو پاک دل کائنات چ کسے دا ہے؟ جیتا سب تو زیادہ تقوی والا دل ہے، سب تو پاک دل ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا جہان چ ہے ہی کوئی نہیں۔ انہیں دعا سا یاد کرنی، جے ہستی مقدس کر دی رہی ہے پھر سانو بھی کرنی چاہیے۔ ایک دعا ہو رہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، اللہ میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، اللہ میری نیکی نو ریاکاری تو پاک کر دے، اللہ میری اکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ اللہ تو جاننا جیڑیاں خیانت کرنے والیاں اکھاں نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جدو گناہ چھڑ دیں گا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، گناہ چھڑ دیں گا تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ اگے جڑی گل کہی وہ کمال ہے، وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا، اے جڑا نفس ہے نا تیرا، جڑا تینوں برائی دی دعوت دیندا ہے، نیکی والے پاسے نہیں، مزان ہو گئی ہے مسجد دے اگوں دی لنگ جانا ہے، یہ تینوں مسجد تے نہیں وڑن دیندا۔ اللہ، عبداللہ بن مبارک آندے نے دی نافرمانی کردا رہے دے آنکھیں نہ لگی، کیونکہ تیرا دشمن ہے جنہوں نفس امارہ کیا جاتا۔ دشمن دے کنے الفاظ نے؟ 4، دال شین میم نون۔ دشمن دی دال تو مراد دنیا، دنیا بندے دی دشمن، شین تو مراد شیطان، شیطان بندے دا دشمن، میم تو مراد مال، مال بندے دا بول دے نہیں ہو، نون تو مراد نفس، نفس بندے دا دشمن۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ بصرہ دے بازار چ گئے، بہت بڑے عالم سے، ایک حکیم دی دکان تے گئے، حکیم جڑا سی نا وہ لوکاں نو مجونا بنا کے دیندا ہے، دوائیاں دے تے جا کے امام صاحب آندے نے حل عندک دعاء یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب، کیا تیرے کول کوئی ایسی دوائی ہے جہدے نال گناہ معاف ہو جان تے بیمار دلاں نو شفا مل جائے؟ وہ حکیم بھی اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی، وہ کہنے لگا امام صاحب تقوی دیاں جڑاں لے لو، عجز و انکساری دیاں جڑاں لے لو، توبہ دیاں گٹکاں لے لو، استقامت دا چٹو بنا لو، انہاں تیناں چیزاں نو وچ پا کے کٹ لو، جو کٹن تو بعد پھر اللہ دی یاد دی دیچ کی بناؤ، یہ نسخے نو دیچ کی پا لو، تھلے محبت الہی دی اگ بال دیو، جدو یہ نسخہ پک جائے نا، یہ صبر دے پیالے چ پا لیا جے تے شکر دے پکھے دی چل نہ ٹھنڈا کر لیا جے، الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، بیمار دلاں نو شفا یاب کر دے گا۔ تو سمجھ آئی جے کہ بولو تو صحیح۔ ہاں آئیے، نسخہ بڑا ہے، 500 چھوٹا ہے، اچھا تو میں بات دسنا چاہنا، آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، حکیم لقمان گزرے نے، اے بھی نسخہ سن لو، حکیم لقمان جنہ دے نام دی سورہ لقمان، یہ نبی نہیں سن، یہ اللہ دے بندے سن، تے ایڈے سونے بھی نہیں سن۔ میں اگلے دن پڑھ رہا سا، کالا جہا انہاں دا رنگ سی تے چوڑا جہا نک سی تے موٹے موٹے ہون سے مدرا جہا قد سی تے رب نو اے پیار بڑا سی انہاں نال، اللہ نے انہاں دی ہر گل نو اپنا قرآن بنا کے او دا نام سورہ لقمان رکھ کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ بیٹھے نے آندے نے پتر نماز نہ چھڑی، شرک نہیں کرنا، شرک بڑا بڑا گناہ ہے، آکڑ کے نہیں چلنا، زکاة دینی یا اچھی نہیں بولنا، ساریاں گلاں کردے آندے نے پتر گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے۔ ہن تھانوں بھی گناہ کرن دی اجازت ہے، پر اونا کو کریا جے جنہ کو جہنم دی اگ نو سہن دی سکت ہے جے۔
تے جے آسمانے دنیا دا سورج 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے، اسی او دی تپش نہیں سہ سکدے تے جہنم دی اگ سہ لانگے؟ تے جے جہنم دی اگ سہن جوگے نہیں تے پھر گناہ والا پنگا لینے کیوں آ؟ بولو دے صحیح کچھ سمجھ آؤں ڈئی؟ پھر گناہ والے پاسے جاندے کیوں ہو جدو تیرا میرا جسم جہنم دی اگ نو برداشت نہیں کر سکدا؟ دوسری بات کہی جنہیں میرے سینے نو چیر کے رکھ دیتا، فرمایا پتر گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کریں جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہوئے۔ ہن او جگہ لبو جتھے رب ویندا ہی نہیں۔ اللہ دا دیکھنا بھی لا محدود ہے تے اچھی بولو سننا بھی لا محدود، ساڈا محدود ہے، او دا لا محدود ہے۔ سنن اور ویکھن دے ذات دے اعتبار نہ کتھے وے؟ عرش تے۔ الرحمن علی العرش استوا۔ جڑے لوگ آندے نے نا ہر بندے چ رب ہے، ہر بڈھی چ رب ہے، ہر چیز چ رب ہے، اے عقیدہ وحدت الوجود ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شاہ رگ تو بھی نیڑے وے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ اندے نے میرا دیکھنا اتنا لا محدود ہے۔ کالی شاہ چٹان ہوئے، کالی شاہ چٹان دے تھلے کالی کیڑی چل دی ہوئے تے کالی شاہ رات ہوئے، میں عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا ویاں تے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا وا۔ تے پھر او دے کو لوک لے گا، او دے کو لو چھپ نہیں سکدا۔ نبی یوسف علیہ السلام نو بی بی زلیخا لے گئی او 7ویں کمرے چ تے او دا ایک بت پیا سی، نکر دے وچ او دے تے اپنا کپڑا پا دیندی ہے تے نبی یوسف نے بی بی ایک کرنی ہے بھئی اے میرا رب ہے نا، اے دے کولو یوسف نو گناہ کر دیا شرم ہوندی تے نبی یوسف نے بی بی تیرا رب کپڑے پایا لک جاندا، میرا رب تے 7ویں کوٹری چ بھی ویندا پیا، وہ کپڑے پایا تے نہیں چھپدا تے آندی ہے یوسف قالت حیت لک، وے یوسف میرے ول ویکھتے سہی۔ نبی یوسف آندے نے بی بی میں تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں؟ نظر پہ آ یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی تے کی آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی۔ ویکھی پتر ویکھی، آپ نبی ہیں، تیرا پیو نبی، دادا نبی، اگوں پردادا بھی نبی، پردادے ابراہیم، دادا اسحاق، باپ یعقوب، جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے۔ نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے تے کی آندے نے منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں، اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں۔ اللہ ہن کدھر نکلا؟ فرمایا تو 7ویں کوٹری چ میرا دھیان رکھیا، ہن 7ویں عرش تے میں تیرا دھیان رکھا۔ او کیویں؟ دوڑنا تیرا کام ہے تے تالے توڑنا میرا کام ہے۔ پھر رب نے دھیان رکھیا کہ اللہ نے تو میرا دھیان رکھ میں تیرا رکھاں گا، پھر کسی میدان چ میں تیری کانڈ نہیں لگن دیا۔ تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے کری جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ بولو کوئی زمین دا ٹکرا ایسا ہے جدا وارث اللہ نہ ہوئے؟ وہ بولو للہ میراث السماوات والارض، اللہ زمینہ تے اسمانہ دا وارث کون ہے؟ او حقیقی وارث جے تسی عارضی وارث ہو۔
ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਾਥਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਲਾਟ, ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਰਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਾ ਖਾਏ ਭਾਈ। ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਆ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਮੌਲਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅਲੀਏ ਮਹਿਮਾਨ ਬੜਾ ਖਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕੋ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਗੁੰਨਣਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਤੇ ਤਲਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪਰੌਂਠਾ ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ 7-8 ਆਂਡੇ ਦੇਸੀ। ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, 10 ਆਂਡੇ 7-8 10 ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਈ ਲੱਸੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਭਈ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਫੈਰੰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ। ਹੁਣ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣੇ ਪਿਆ ਗਾਲਾਂ, ਉਹ ਫੈਰੰਗ ਸਿੱਧੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੌਲਵੀ ਫਿਰ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਲਾਮ ਫੇਰੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਫੜੀ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਰ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਾ ਖਾਏ? ਉਹ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਅਸਲ ਤਕਵਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੁ ਤਕੁੱਲਾਹਾ ਹੱਕ ਤੁਕਾਤਿਹੀ ਵਲਾ ਤਮੂਤੁੰਨਾ ਇਲਾ व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया ईमान दा दावा करने वालों रब दे कोलों डर जाओ जिवें डरन दा हक है। इस हाल दे अंदर तुसी दुनिया तो जाओ कि तुसी मुसलमान होवो, डरना ओदे कोलों। हुण 3 हदीसां सुन लो डर ते ही सुनावा। पहला बंदा ओए जिदी गुनाहां दे अंदर जिंदगी गुजर गई, मस्जिद दे अंदर आ गया, रमजान दा महीना, किसी नुक्कर च बह गया, आंदा मालका तेनू पता है मैं तेरा बागी हाँ, तेनू पता है मैं तेरा ना फरमान हाँ, तेनू पता है मैं तेरी अज तक कोई नहीं मन्नी, अल्लाह मैं आ गया वां, हुण पिछलियां ना फोल, अल्लाह मैनू माफ कर दे। नाल ही आंसू निकलदा है, रुखसारा नू टच हो के जमीन ते डिग पैंदा है। आका फरमांदे ने अल्लाह इस बंदे ते जहन्नम दी अग नू हराम कर देंदे ने। दूसरा बंदा केड़ा है? अल्लाहु अकबर कबीरा, इन्हें गुनाहां नू सामने रखिया ते आसमान नू मुंह करके आंदा मेरे तो वध के गुनाहगार कोई नहीं, तेरे तो वध के बख्शनहार ही कोई नहीं। ते नाल ही ना गुनाहां नू याद इन्ना को कतरा कड्डिया जिन्ना मक्की दा सिर है। आ मक्की दा सिर वेखिया जी,
ایتھوں نکلیا تے پلکا نہیں لگا. اللہ نے جیڑی جہنم دی اگ سمندراں تے دریاواں تے ندی نالیاں دے پانی پا دے او دا ایک کنگیارا نہیں بجھدا. جیڑا میرے کولو ڈر کے مکھی دے جیر سر جنہ قطرہ کڈے آئی میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دینا وا. تے تیجا بندہ کیڑا ہے جنوں رون آوندا ہی نہیں. دل ہی بڑا سخت ہو گیا, رون آن ہی نہیں دیا. اتو آواز آؤندی ہے چل بتھیری کوشش کیتی ہے رون والا منہ ہی بنا لے. پھر کی ہوئے گا الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ دے اسی تیری زندگی دے گناہ بھی نیکیاں چ تبدیل کر دیاں گے. سبحان. تے نالوں نو کیا کرنا تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں. بولو تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینو وکھا دے توں دل قدسیاں دے تڑپا دے توں سائیں وحدت ناد وجا دے توں. تے گل بڑی باکمال جے اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں. ہر چیز تیرے جسم تے اللہ نے ڈبل لائیے. اکھاں ہاتھ پیر کان دو دو لائے نے سیر ایک ہی لایا. سیر کیوں ایک کے اور تیرا سر بھی ایک جھکان واسطے میرا در بھی ایک سارے کے در تے جھکدا سونا لگدا جیڑا سر در تے جھکے او سر ساری اس واسطے کدے کے جھکنا. اللہ تیرے در جے در کوئی ہور نہیں ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں. اوے ساڑے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں جا بخش دیتا ہے فرما دے تو. اللہ تیرے جیا کوئی غفار نہیں تے میرے جیا جگ وچ کوئی سنسار نہیں تے تیرے جیا بھی تے کوئی بخشن ہار نہیں. ایک نظر حیا دی پا دے تو ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آساں فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے می رحمت والا پا دے تو. حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ یہ نا روٹی پکوا کے لے کے نکل دے ہوندے سن. آخری گل سن لو پھر دعا کرائی. اس طرح کسے مسکین غریب نو لبنا بندیاں نو نال بٹھا کے روٹی کھوانی. ایک دن کھانا پکا کے نکلے بندہ کوئی نہ مدینے جو ملیا. چلدے چلدے باہر نکلے تے ایک چرواہا نا او پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں چارن دیا تو انہوں آواز دے نے یا رائی الغنم تال او چروائے اورا گل سن ادھر آگے دسترخوان لایا اتے روٹی رکھی کہنے لگے چل میرے نہ روٹی کھا. چرواہا اندہ انی سائمن میں تے روزہ رکھے ہے میں روٹی نہیں کھانی. حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے ایڈی شدت دی گرمی پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں پہ اچارنے تے ایڈی گرمی چ روزہ بھی رکھے آئی تے اگو چرواہا آندہ عبداللہ جی
میں گرمیاں دے روزے تاں رکھنا وا قیامت نو میرا نامہ اعمال کھولیا جائے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن کنی للہیت انہاں لوکاں عبداللہ بن عمر آدھے نے تقوی نہ چیک کرا آدھے یار وہ تو بکری تے پھڑ کے لیا کی کرنی جے اے ذبح کرنے انہوں اتنے کولیاں تے بھوننے تے دوویں جنے کھانے تے تینوں جان لگیا گوشت بھی دیاں گا بکری اگر 300 درہم دی ہے نا تینوں 600 درہم دیاں گا بکری لیا تو پھڑ کے آندا جی بکریاں میریاں نہیں تے سردار دیاں نے عبداللہ بن عمر تیرا سردار کیڑا ویندا پیا تے ایڈا بڑا ریوڑے دے چوں ایک بکری ٹر بھی جائے گی تے اونوں کیڑا پتہ لگنا چرواہ آندا عبداللہ جی گل تھوڑی ٹھیک ہے سردار نہیں ویندا پر این اللہ مینوں دسو میرا رب کتے وے رب تے ویندا نا ایڈا نا تقوی جے عبداللہ بن عمر نے جدوں نے کہا نا این اللہ عبداللہ بن عمر دی چیخاں نکل گئی روٹی بھی بھول گئے تے نالے مدینے ٹرے جا رہے ہیں واہ چرواہیا این اللہ این اللہ این اللہ پتہ کیتا ہے کدا غلام ہے او ایڈا نیک جڑا چھپیا رستم فلانے بندے دا او کو ٹر کے گھر کہن لگے او غلام نو آزاد کرن دے کنے پیسے لینے نے انہوں نے کہا اینے فرمایا پھڑ تو بکریاں گنیاں نہیں ہے 300 ہے 300 بکری دا ریوڑ کہنے لگے ایک ایک بکری دا ٹوٹل لا کنے پیسے نے وہ بھی دیتے 300 بکری دے پیسے بھی دیتے عبداللہ بن عمر تو مدینے تو باہر آگے کھلو گے چرواہ مدینے ہی داخل ہو رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر آندے نا چرواہے تیرے تقوی نے تیری غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے تے آ جڑی 300 بکریاں میرے لو تحفے چ لائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا تو آدھے صحیح او دے والا آدھے صحیح اللہ نے منو تیرنا اتنا پیار ہے تیری جمن والی ماں نو بھی تیرنا اتنا پیار رحمت دا 100 درجہ تے ایکو درجہ تیری ماں نو دیتا ہے وہ تینوں سکی جگہ تے سلانا پسند نہیں کر دی تے 99 درجے رحمت دے باقی نے میں تینوں جہنم تے جلانا پسند نہیں کر جہنم تے تینوں کیویں سٹاں گا میری رحمت دا دریا وگدا او دریا بھی بے بہا وگدا آؤ میرے بوئے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں میری ذات دے سہارے منگ دے رہو میرے کولو ایویں نہ سنگ دے رہو تو ہور کسے در تے جاویں نہ کسے ہور اگے چولی پھیلاویں نہ رب آندے نے میں عطا نہ کراں رحمان نہیں او تمہیں میرے کولو نہ منگے انسان نہیں میں ایک دعا لگا کر ساڈی کار منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت تو پر ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھاں مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ جنہیں تیرے بندے آئے اللہ تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پرتاؤں دے نو آؤں دیئے آپ حیا مولا اس واسطے میرے بھائیو اللہ تھوڑا آنا قبول تھوڑا کی نہ ہے